شکر 4 چیزوں کو کہتے ہیں: اللہ سے محبت کرنا، اللہ جل شانہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی ناراضگی کی جگہ میں استعمال نہیں کرنا، اور چوتھے زبان سے بھی اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا۔ اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی ناراضگی کی جگہ میں استعمال نہیں کرنا، اور زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد کرنا۔ اب اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس محنت میں اعمال ہیں، دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اور خدمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دعوت دینے میں، تعلیم و تعلم میں، ذکر و عبادت میں، خدمت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق سے پیش آنے میں، انہی اعمال میں سارا وقت گزارنا ہے۔ ان اعمال کو انفرادی بھی کرنا ہے، اجتماعی بھی کرنا ہے۔ دعوت انفرادی بھی، دعوت اجتماعی بھی، تعلیم انفرادی بھی، تعلیم اجتماعی بھی، اور ذکر و عبادت انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، خدمت انفرادی بھی، اجتماعی بھی۔ انہی اعمال میں اپنا سارا وقت گزارنا ہے۔ اس وقت تعلیم کا عمل ہوتا ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے، مسجد نبوی کا عمل ہے، اور تعلیم کے اندر فرشتے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو گھیر لیتی، جیسے یہ تعلیم اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجالس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اب ہمیں یقین ہو کہ ہمیں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، تعلیم کے حلقے میں فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، اور آدمی جس کی صحبت میں رہتا ہے اس سے ضرور اثر لیتا ہے، حتیٰ کہ جن جانوروں کی صحبت میں رہتا ہے ان جانوروں کا بھی اثر لیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری والوں میں تواضع ہوتی، بکریاں چرانے والوں میں، بکریاں رکھنے والوں میں عاجزی، تواضع ہوتی، اور اونٹ اور گھوڑے والوں میں دل سخت ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے۔ اونٹ اور گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکری والوں میں تواضع ہوتی۔ بکریاں چرانے سے کئی صفتیں پیدا ہو جاتی، بکری چرانے سے چستی پیدا ہوتی، بھینس والا سست ہوتا ہے، بھینس کا دودھ پینے سے بھی سستی آتی۔ بکری چست جانور ہے، متواضع جانور ہے، بکری چرانے سے تواضع، عاجزی، چستی، تحمل، بردباری، کیونکہ بھینس کو تو ڈنڈے مار لے، اپنا غصہ نکال لے، کچھ نہیں ہوتا۔ بکری کو اگر بھاگ بھاگ کر پکڑا، اگر مارے گا تو خود ہی اٹھا کر لانی پڑے گی، مار بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے سارے نبیوں سے بکریاں چروائی تھی ابتدا میں۔ کل کو امت کو سنبھالنا ہے تو اس کے لیے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، تعلیم کے حلقے میں فرشتوں کی صحبت ملتی۔ جب ہم تعلیم کے حلقے میں روزانہ اہتمام سے بیٹھیں گے تو فرشتوں والی صفات اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ فرشتوں کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہر وقت اعمال میں لگے رہتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، التحیات، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ حکم دے اس کے خلاف کرتے ہی نہیں، اطاعت میں ہر وقت لگتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ دوسری صفت فرشتوں کی یہ ہے کہ ان میں ادب بہت ہے، لا یسبقونہ بالقول، بولنے میں پہل نہیں کرتے۔ جب اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں تو بات نہیں کرتے، صرف سنتے ہیں ادب کے ساتھ۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو فرشتے اس کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے،
بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ ماذا قال ربکم، پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تعلیم کے اندر ہماری حالت ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے فرشتوں کی حالت قرآن کے نازل ہونے کے وقت ہوتی تھی. جیسے فرشتے انتہائی یکسوئی کے ساتھ پورے ادب کے ساتھ اس وقت ہوتے تھے، ہماری حالت بھی تعلیم کے حلقے میں محتاج بن کر بیٹھنا. جو محتاج بنے گا اس کو اللہ دیں گے. انما الصدقات للفقراء، صدقہ تو محتاج اور فقیر کو ملتا ہے. جو اپنے آپ کو محتاج بنائے گا اس کو اللہ یقین کا صدقہ دیں گے. تو اس لیے محتاج بن کر بیٹھنا. اور مقصد کیا ہے؟ یہ تو فضیلت ہو گئی کہ تعلیم کے حلقے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں. اچھا، مقصد کیا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ہمیں یقین پکا ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حکم نہیں دیے، کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے قرآن، صرف حکم نہیں سناتے، ایک حکم کے ساتھ وعدے وعیدیں. کرو گے تو یہ ہوگا، نہیں کرو گے تو پھر ہم ناراض ہو جائیں گے. جی، اس لیے وعدے اور وعید کا یقین آ جائے. جس آدمی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا وہ کبھی عمل میں سستی نہیں کرے گا. سستی وہ آدمی کرتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا. جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا وہ سستی نہیں کرتا. صحابہ فرماتے تھے کہ ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا وقت آئے اور ہم پہلے سے تیار نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. نماز کا وقت آئے اور ہم پہلے سے تیار نہ ہوں، ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور ہمارے دل میں ایک ارمان ہوتا ہے کہ اس نماز کو اچھے سے اچھے طریقے سے پڑھنا. تو اللہ کے وعدوں کا یقین، اس کے مقابلے میں نقشوں کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے. ملک سے، مال سے، عہدے سے، ڈگری سے زندگی نہیں بنتی. زندگی تو اللہ بناتے ہیں، اعمال پر زندگی بناتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے زندگی بنتی. اعمال سے کیسے زندگی بنتی ہے یہ ہم تعلیم کے حلقے میں سنتے ہیں. نماز پڑھنے سے یہ ہوگا، ذکر سے یہ ہوگا، تلاوت سے یہ ہوگا، دعوت دینے سے یہ ہوگا. اعمال سے زندگی بنتی. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں نور ہے. اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں نور ہے. جب ہم اس کو ادب اور شوق اور عظمت سے سنتے ہیں تو وہ نور آہستہ آہستہ ہمارے دل کے اندر آئے گا. اللہ کا نور، ایمان کا نور دل کے اندر آ جائے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اس لیے کہ فیصلے دل کرتا ہے اور اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. اندھیرے میں آدمی نفع نقصان میں فرق نہیں کر سکتا. ایسے ہی دل کے اندر ایمان کی روشنی نہیں ہوگی تو گناہ کو معمولی سمجھ کر لے گا اور نیکی کو تکلیف والی چیز سمجھ کر چھوڑ دے گا. گناہ کو کبھی لذت کی وجہ سے نہ کرو، اس لیے کہ یہ لذت قطرے جتنی ہے اور اس کی سزا سمندر جتنی ہے. وہ نظر آنی چاہیے. اتنے تذکرے کرنا کہ وہ سامنے نظر آئے. اور نیکی کو کبھی نیکی کو کبھی مشقت کی وجہ سے نہ چھوڑو کہ یہ مشقت تو قطرے جتنی ہے اور اس پر جو اجر ملے گا وہ سمندر جتنا ہے. تو اس لیے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کلام میں نور ہے. جب ہم اس کو ادب سے، شوق سے سنیں گے تو وہ نور ہمارے دل کے اندر آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے نا ہمیشہ، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، آنکھوں میں، کانوں میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، میرے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اے اللہ مجھے نور ہی نور بنا دے. ایمان کا نور ہماری ضرورت ہے. تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اثر لیں. جنت کی آیتیں سن کر صحابی کی جان نکل گئی شوق میں.
اور جہنم کی آیتیں سن کر بھی اثر لیتے تھے. ایک آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کر دو. بس حضرت طلحہ مسجد نبی کے سامنے ان کا باغ تھا، 50,000 کا باغ، ایک آیت سن کر صدقہ کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اپنی باندھی صدقہ کر دی. جس کو چادر پسند تھی وہ کسی یتیم کو دیا، جس کو گھوڑا پسند تھا اس نے گھوڑا دے دیا. اس دن مدینہ منورہ میں جس کو اپنی چیز پسند تھی اس نے دے دی. مچھلی پسند تھی وہ دے دی، جو چیز پسند آتی تھی وہ دیتے تھے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تم میرے نام پر وہ چیزیں دیتے ہو جس کو خود بھی نہیں لینا چاہتے. میرے نام پر وہ چیزیں دیتے ہو تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نام پر وہ چیز دینی ہے جو پسند ہو. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر میں قرآن پڑھتے تھے. فجر کی نماز میں تو اتنا اثر لیتے تھے، اتنا روتے تھے، آخری صف تک بھی رونے کی آواز جاتی تھی. تہجد میں جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پڑھتے پڑھتے گر جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اس میں عذاب کی آیتیں ہیں، وہ سنی تو گر گئے، بخار ہو گیا. 1 مہینہ لوگ آ کر تیمارداری کرتے تھے، امیر المومنین کو بہت تیز بخار ہے. یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو عذاب کی آیتیں سن کر بیمار ہو گئے ہیں. اثر لیتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں سے اثر لیتے تھے، ان کی باتوں سے اثر. حضرت عمر کو کہتے تھے وقافاً عند آیات اللہ، فوراً آیت سے فوراً اثر لینے والے. سخت غصے میں ہیں، اب انہوں نے آیت پڑھ دی کہ معاف کر دیجئے، وہیں ٹھنڈے ہو گئے، فوراً اثر لیتے تھے. تو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اثر لینا، اور تاکہ دین کے ہر عمل کو ہم صحیح طریقے سے سیکھ کر کرنے والے بنیں، علماء کرام سے پوچھ کر صحیح کرنے والے. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود وضو کرنا سیکھا، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر کے ساتھ لگے رہے، بیٹوں سے زیادہ ان کے ساتھ رہتے تھے. پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی جب خلیفہ بنے تو کہتے ہیں ان کو جب میں وضو کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو سیکھنے کی نیت سے بیٹھ جاتا تھا. یہ میرے سے پرانے ہیں، ان کو کوئی بات زیادہ پتہ ہوگی. 30 سال ہو گئے ہیں وضو سیکھتے سیکھتے. نماز سیکھنے کی چیز ہے، یہ چیزیں سیکھتے تھے. تو ہمارے دل اثر لیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے. پھر ہر عمل کے آداب ہوتے ہیں. تعلیم کے آداب میں سے یہ ہے کہ شروع سے آخر تک جم کر بیٹھنا، شروع سے آخر تک جم کر بیٹھنا. اپنے تقاضوں کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑنا. بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، نیند آ رہی ہے، عمل چھوڑ کر چلے جاؤ، نہیں. جب ہم اپنے تقاضوں کو قربان کریں گے تو اللہ جل شانہ اس عمل کا نور ہمیں نصیب فرمائیں گے. اپنے تقاضوں کو قربان کرنے سے اس عمل کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے. اس لیے اپنے تقاضوں کو قربان کرنا. تھوڑی سی ضرورت کے لیے اٹھ کر نہیں جانا. 1 گھنٹے کا عمل ہوتا ہے اس وقت، 4 بجے اذان ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ہی ختم ہو جائے. تو اس لیے جم کر بیٹھنا اور ٹیک نہیں لگانی، آپس میں بات چیت نہیں کرنی. نہیں، جب حدیث شریف پڑھی جائے اتحیات میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. یعنی کہ 5 منٹ اتحیات میں بیٹھے پھر پہلے جیسا ہو جائے، بلکہ اپنے جسم کو تھکانا مقصود ہے. اجرو کی اعلیٰ قدری مشقتی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے عمل کا اجر تو تمہاری قربانی کے بقدر ہوگا. جتنی قربانی سے ہر عمل کو کرو گے اتنا اجر زیادہ ملے گا، اجر زیادہ ملے گا. اپنے آپ کو تھکانا تاکہ اللہ کو ترس آ جائے. جسم تھکے گا، اللہ کو ترس آئے گا، اللہ ہمیں صحیح یقین کا صدقہ نصیب فرمائے. اس لیے
اپنے جسم کو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں گرم علاقوں میں تشکیل کرایا کرو، سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے علاقوں میں تشکیل کراؤ۔ مشقت ہوگی، قربانی ہوگی، قربانی سے قرب ملتا ہے، قربانی سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اللہ کے قرب کے جو درجات ہیں وہ عبادتوں سے نہیں ملتے، وہ قربانیوں سے ملتے ہیں۔ اللہ کے لیے قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تعلیم کے حلقے میں آداب کے ساتھ ہم ہر عمل کے آداب اس عمل کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو ہے، وضو کے بغیر نماز قبولیت والی نہیں ہوتی، ایسے ہی عمل بھی آداب کی رعایت کے بغیر وہ قبولیت والا نہیں بنتا۔ تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء شرفا يتباهون به وان بهاء امتي وشرفها القرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ دوسروں کے مقابلے میں فخر کرتا ہے۔ میری امت کی رونق اور فخر کی چیز قرآن پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ دوسروں کے مقابلے میں فخر کرتا ہے۔ میری امت کی رونق اور فخر کی چیز تو قرآن پاک ہے۔ میری امت اس پر فخر نہیں کرے گی کہ ہم پٹھان ہیں، میری امت اس پر فخر نہیں کرے گی کہ ہم بلوچ ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، ہماری بڑی گاڑی ہے، ان چیزوں پر فخر نہیں۔ لوگ اپنے آبا و اجداد سے، اپنے خاندان سے اور بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت اور بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن میری امت کے لیے فخر کا ذریعہ کلام اللہ شریف ہے۔ اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے، غرض اس کی ہر چیز ہی قابل فخر ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، قرآن پاک کا شرف اور کمال دائمی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ فخر کے لیے ان میں سے ہر ایک کافی ہے، چہ جائے کہ اس میں سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی حسن تالیف، اس کا حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، کوئی کلام بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، آپس میں اس کا ربط ہوتا ہے۔ آئندہ گزشتہ اور آئندہ واقعات کی اطلاع دینا، لوگوں کے بارے میں ایسے تانے کہ اگر وہ جھٹلانا بھی چاہیں تو جھٹلا نہیں سکتے۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ موت کو پسند نہیں کرتے، اور قیامت تک کوئی یہودی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا، حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو اچھا لگتا ہو، مجنون بنا دینے والے دوست کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتایا تو 20 دفعہ پڑھنے سے اکتا جائے گا، 20 سے نہ صحیح تو 40 دفعہ پڑھنے سے اکتا جائے گا، بہرحال اکتاوے گا پھر اکتاوے گا۔ مگر قرآن پاک کا کوئی رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی دل نہ اکتائے گا۔ جتنی کثرت کیجئے اتنی لذت میں اضافہ ہوگا۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جاوے تو اس پر کتنا فخر کیا جاتا ہے، پھر جب کسی کلام میں یہ سب کے سب امور اعلیٰ وجہ الکمال پائے جاتے ہوں تو اس پر کتنا فخر کرنا چاہیے۔ میری امت کی فخر کی چیز قرآن پاک ہے۔ اگلی حدیث شریف میں فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو چیز خود اللہ جل شانہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن پاک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کا قرب
اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو چیز خود اللہ جل شانہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن پاک۔ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، تنزیل من حکیم حمید، اس قابل تعریف ذات کے پاس سے آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص گھر کے آدمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے اہل اور خواص ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص گھر کے آدمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے اہل اور خواص ہیں۔ قرآن والے ایسے ہیں جیسے اللہ کے گھر کے آدمی ہوں۔ جب یہ ہر وقت قرآن میں مشغول رہتے ہیں تو الطاف باری تعالی ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جو لوگ ہر وقت کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ خواص ہی ہوتے ہیں۔ کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ ذرا سی محنت اور مشقت سے اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن پڑھنے والے کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنے گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ قرآن پڑھنے والے کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو اپنے گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ باندیاں اس زمانے میں ہوتی تھیں جب جہاد ہوتا تھا، ابھی تو باندیاں نہیں ہیں۔ یہ جو عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں یہ آزاد عورتیں ہیں، ان کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ وہ اس وقت جب باندیاں ہوتی تھی جن کو خریدتے تھے، بیچتے تھے، اپنی بیوی کی طرح رکھتے تھے، اس کا گانا سنیں، اس کی طرف جتنی توجہ ہوتی ہے اللہ کی قرآن پڑھنے والے کی طرف توجہ اس سے زیادہ ہوتی۔ تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث میں ہے کہ سعید ابن سلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے یہاں قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ۔ سعید ابن سلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے یہاں قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لیے اس کو شفیع بنا دے، نہ کہ فریق مخالف اور مدعی۔ تو قرآن پاک برکت والی کتاب ہے، جہاں پہ بھی ہوگا وہاں برکت آ جائے گی۔ کتاب مبارک، اللہ فرماتے ہیں برکت والی کتاب ہے۔ اللہ کہیں برکت والی ہے تو کتنی برکت والی ہوگی۔ اس لیے بڑے بڑے محدثین فرماتے تھے کہ ہم جب قرآن زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمارے سے اپنے کام زیادہ، حدیثیں زیادہ لکھی جاتی، اور جس دن ہم کہتے ہیں آج کام زیادہ ہے تھوڑا کم پڑھو تو اس دن اپنا کام ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے طے کیا ہے، ہم نے تجربے کے بعد طے کیا ہے روزانہ 10 پارے پڑھ لیتے ہیں، پھر صحیح کام ہوتا ہے۔ 10 پارے پڑھ لیں۔ صحابہ میں سے جو حافظ نہیں تھے، حدیثوں میں آتا ہے صحابہ میں سے جو حافظ نہیں تھے وہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے۔ ایک منزل 5-6 پاروں کی ہوتی ہے، قرآن میں 7 منزلیں ہیں کل، ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے۔ اور جو حافظ تھے وہ تو اس سے زیادہ پڑھتے تھے۔ تو ایک پارہ کم از کم پڑھو، یہ تو سب سے آخری درجہ ہے، تو کم از کم اتنا، اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے جی۔ اور آخری 2 پارے تو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ جس دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ ویران گھر کی طرح ہے، اس پر جنات اور شیاطین قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے
سورہ یاسین، خاص صورتیں یاد کرنی چاہیے، کچھ بڑی صورتیں یاد ہوں، اس لیے کہ کبھی امام صاحب نہیں آتے، آپ کو آگے کر دیں گے، فجر کی نماز پڑھا دو، فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھنے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 100 آیتیں پڑھتے تھے فجر میں، 100 آیتیں، 70 80 60 اتنی تو ہیں ہی ہیں، تو لمبی صورتیں یاد ہوں گی تو پھر پڑھے گا۔ تو قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کو بہت خوبصورت بنانا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر نماز، آدمی کی زندگی اس کی نماز کے بقدر ہوتی ہے۔ نماز 10% اس میں کمیاں ہیں تو آپ کی زندگی بھی 10% خراب ہوگی، 40% کمی ہے تو 40% خراب ہوگی، 100% ٹھیک ہے تو 100% زندگی بھی نہیں۔ سب لوگوں کو برابر نہیں ملتا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، کسی کے لیے ثواب کا صرف 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے ثواب کا 9واں حصہ، کسی کے لیے 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 1/4، تہائی اور آدھا لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں اور کسی کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، کسی کے لیے 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 1/4، تہائی اور آدھا لکھا جاتا ہے۔ یعنی جس درجے کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوگا اس درجے کی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے۔ بعض کو پورے اجر کا صرف 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع خضوع ہو، بعض کو آدھا ملتا ہے اور کسی کو آدھے سے کم اور 10ویں سے زیادہ بھی ملتا ہے، حتیٰ کہ بعضوں کو پورا اجر ملتا ہے اور بعضوں کو بالکل ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ اس سے اگلی حدیث میں ہے، یعنی قرآن حدیث میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسی بھی نماز آتی ہے پڑھ لو، کہ نماز کو خوبصورت بناؤ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع والی نماز۔ یہاں دیکھو حدیثوں میں بھی فرما رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے، غرض نماز کی ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو یہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے، اللہ جل شانہ تیری ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو یہ نماز بری صورت میں سیاہ رنگ میں بد دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو یہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے، اللہ تیری ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو یہ نماز بری صورت میں سیاہ رنگ میں بد دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، اللہ تجھے ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو نماز خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے اور نمازی کے لیے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال تو اس عورت جیسی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آئے تو اسقاط کر دے، بچے کو ضائع کر دے، 8-9 مہینے بوجھ بھی اٹھایا اور نماز اسی طرح نماز کو رکوع اچھی طرح نہیں کیا تو قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ ملتا نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔
ایک حدیث میں ہے رب مصلٍ والصلاۃ تلعنہ، بہت سارے نمازی ان کی نماز ان پر لعنت کرتی رہتی ہے، اچھی طرح نہیں پڑھی اس لیے۔ تو نماز اچھی طرح پڑھنا، سکون سے پڑھنا، تسلی سے پڑھنا، ہاں وقار کے ساتھ کھڑا ہو۔ وقار کے ساتھ کیا ہے؟ یہ جسم کا اوپر والا آدھا حصہ جو ہے تھوڑا سا آگے جھکا ہو، صرف سر کو جھکانا منع ہے، آگے والا حصہ، یہ اوپر والا حصہ یہ تھوڑا سا آگے کی طرف جھکا ہوا ہو، اس سے خشوع پیدا ہو۔ جی اگلی حدیث، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ اگلی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر ہلنے لگی، قرآن پڑھتے پڑھتے ہلنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا، خامن تھے، اس زور سے مجھے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے پورے جسم کو بالکل سکون سے رکھے، یہودیوں کی طرح ہلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں سکون سے رکھنا یہ نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر ہلنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، اس زور سے مجھے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے پورے جسم کو بالکل سکون سے رکھے، یہودیوں کی طرح ہلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں سکون سے رکھنا یہ نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ نماز کے درمیان سکون سے رہنے کی تاکید بہت زیادہ حدیثوں میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صحابہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہمتاً نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالی شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ جو 10 منٹ کی نماز صحیح پڑھ لے گا، اپنے جسم کو صحیح استعمال کر لے گا تو نماز سے باہر وہ اپنے جسم کو کبھی غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ نماز کے اندر ٹھیک نہیں کرتا تو پھر باہر بھی۔ نماز صرف نماز کے وقت کے لیے نہیں ہوتی، نماز تو اسلامی مزاج زندگی کا نام نماز ہے۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے حکم کے مطابق جسم کو استعمال کرنا۔ پورے جسم کو کیسے استعمال کرو؟ جیسے حکم ہے۔ ہاں جہاں اونچا بولنے کو کہیں گے اونچا بولیں گے، ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھائیں گے، نہیں اٹھاؤ نہیں اٹھائیں گے۔ جسم اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو، یہ تو 24 گھنٹے کا حکم ہے۔ اس لیے خاص طور پر جب ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، حضرت جی فرماتے تھے جب ہم اللہ کے راستے میں نکلے ایسے سمجھو نماز کی نیت باندھ لی ہے، جس دن واپسی کی بات سنیں گے اس دن سلام پھیرے گا۔ کیا مطلب؟ جیسے نمازی آدمی نماز کے اندر کچھ بول نہیں سکتا، کچھ سن نہیں سکتا باہر کے آدمی کی بات، اسی طرح چلتا نہیں، وضو نہیں توڑتا، کوئی کام اپنی کچھ کھا پی نہیں سکتا، ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنے والا 6 نمبروں سے باہر کی باتیں سننی ہی نہیں، 6 نمبروں سے باہر کی باتیں کرنی ہی نہیں، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ 6 نمبروں کی باتیں کرنی، ایمان کے بول بولنا، ایمان کے بولوں کو سننا، ایمان کی نظر سے دیکھنا اور ایمان کی سوچوں کو سوچنا، تاکہ اللہ کرے کہ یہ سوئے ہوئے دل جاگ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں سکون ہوتا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے کہ خشوع کا مطلب ہے سکون، خشوع سکون کا نام ہے۔ یہ قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی خشوع خضوع سے پڑھو، خشوع کیا چیز ہے؟ فرمایا سکون، نماز انتہائی سکون سے پڑھی جائے، یہ مطلب۔ یہ نہیں کہہ رہے ہمیں کہ آپ پتھر جیسے بن جاؤ،
بس حرکت زیادہ نہ کرو، نہیں تھوڑا سکون سے پڑھو، اتنا ہی مطالبہ کیا۔ جتنا ہم طاقت رکھتے ہیں اس سے زیادہ کی اللہ نے ہم سے کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنا تو کرو نا، اتنا بھی نہ کرو تو پھر تو زیادتی ہے۔ جتنی طاقت رکھتے ہو اس سے زیادہ کا مطالبہ ہم تم سے نہیں کرتے۔ خشوع سکون کا نام ہے، نماز انتہائی سکون سے پڑھی جائے۔ متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز ایسے پڑھا کرو جیسے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے وہ شخص پڑھتا ہے جس کا یہ گمان ہو کہ اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، تو وہ کتنے خشوع خضوع سے پڑھے گا۔ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، وہ تو مزے لے لے کر 3 دفعہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، یہ تو کم سے کم ہے نا، 25 دفعہ پڑھو، نہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ لمبے سجدے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی رکعت، ٹانگیں سوج جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، پاؤں سوج جاتے تھے، کھڑے 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 ٹانگیں پوری سوج جاتی تھی، اتنا لمبا قیام۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھک کے چور ہو جاتے گشتوں میں، نماز میں کھڑے ہو جاتے، 5 گھنٹے لمبی نماز رات کو، کہ میری تھکاوٹ تو نماز سے ختم ہوتی ہے، اس کی مشق کرنی۔ ہماری تھکاوٹ تو آرام کرنے سے ختم ہوتی ہے اور ان کی تھکاوٹ نماز سے ختم ہوتی ہے۔ تو اس کی کوشش کر کے دیکھو، کس دن وہ وقت آئے گا کہ جب نماز سے ہماری تھکاوٹ ختم ہوگی۔ نماز میں تو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے باتیں ہوتی ہیں، تو تھکاوٹ ختم ہو جانی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز اللہ سے براہ راست لینے کا طریقہ ہے۔ پہلے ہم نوکری کریں، پھر پیسے ملیں، پھر پیسوں کے بعد چیزیں خریدیں، پھر چیزوں سے اپنی ضرورتیں پوری کریں، اتنا لمبا راستہ اور غیر یقینی راستہ ہے۔ کتنی دفعہ تو پیسے کوئی لے لیتا ہے، چھین لیتے ہیں، جی غیر یقینی راستہ ہے۔ اور نماز پڑھ کر لے لو، یہ سب سے آسان راستہ ہے اور سب سے یقینی راستہ ہے، مختصر راستہ ہے، گارنٹیڈ راستہ ہے، جی۔ اور مال کے ذریعے سے ضرورتیں پوری کرنا وہ گارنٹی والا راستہ نہیں ہے، اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ 1.25 لاکھ نبی اس پر چلے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ چلے ہیں۔ کیا چیز چاہیے؟ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، صحت عزت اولاد، جو چیز چاہیے نماز پڑھ کر لے لو۔ دینے والے اللہ ہیں۔ انسانوں کے لیے کچھ چیزیں ممکن ہوتی ہیں، کچھ ناممکن، اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے۔ نماز پڑھ کر لے لو۔ جیسے سارا مہینہ ایک آدمی کہیں کام کرتا ہے، پھر تنخواہ لینے کے لیے جاتا ہے، نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ تو نماز جو ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز کو خوبصورت 3 پابندیاں نماز میں اپنے اوپر لگانی ہے ابتدائی طور پر۔ سب سے پہلی پابندی ہاتھوں پر ہے۔ پوری نماز میں ہاتھ نہ ہلیں اپنی جگہ سے۔ بعض آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن جو ہی نماز شروع کی، ادھر خارش ادھر خارش ادھر خارش، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو۔ کسی وزیر کو ہم ملنے جاتے ہیں، وہاں خارش نہیں کرتے، یہ کیا کہے گا؟ وہ تو ایک ناپاک قطرے سے بنا ہوا ناپاک انسان ہے، اور نماز میں تو میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، 7 آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے بندے اور غلام ہیں، اس کے سامنے ہوں۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں ہلانے، ہاتھ جہاں رکھنے کا حکم ہے وہیں۔ رکوع میں انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لو، یہ حکم ہے، رکوع میں انگلیاں کھولنی ہیں، سجدے میں انگلیاں ملا کر رکھنی ہیں، باقی پوری نماز میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا ہے، نہ ملانی ہے نہ کھولنی۔ تو ہاتھوں پر پابندی۔ دوسری پابندی نظر پر۔ نظر قیام کے اندر سجدے کی جگہ، ایسا نہیں کہ آگے بیگ پہ کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے، یا کون آ رہا ہے مسجد میں کون جا رہا ہے، نہیں،
قیام کے اندر سجدے کی جگہ چاہے چھت گر جائے آپ کا ادھر دھیان نہ ہو، رکوع میں اپنے قدموں پہ، اتحیات میں اپنی گود میں، اور سلام پھیرتے ہوئے کندھے پر دیکھنا، آگے نہیں دیکھ. بس اسی طرح ہاتھوں پر پابندی، نظر پر پابندی، تیسرا دھیان پر پابندی. ہر رکن میں سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو سن رہے ہیں. یہ کم سے کم درجہ ہے، ورنہ تو حضور نے فرمایا ایسے نماز پڑھا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اعلیٰ درجہ تو یہ ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ نہیں پیدا کیا جذبہ، یہ درجہ پیدا نہیں کیا، تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو کم از کم ہے. یہ 3 پابندیاں نئے آدمی کے لیے ہیں، ہاتھوں پہ پابندی، نظر پہ پابندی، دھیان پہ پابندی. اور 3 چیزیں نماز سے پہلے بھی سوچنی. مسجد میں پہنچ گئے جہاں نماز پڑھنی ہے تو ایسا نہیں کہ جاتے ہی اللہ اکبر، یہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں پہنچ کر 3 باتیں سوچنی. پہلے ایک بات یہ سوچنی ہے کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں. جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اتنے بڑے فرشتے ہیں کہ قد 7ویں آسمان کے اوپر اور پاؤں 7ویں زمین کے نیچے. زمین سے آسمان تک یہ صرف 500 سال کا راستہ ہے اور اس کا قد 14,000 سال سفر کرو اتنا بڑا ہے. لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں عظمت اور ہیبت کی وجہ سے. تو جبریل ایسے اللہ کتنے بڑے ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، پروردگار ہیں، روزی ساری کائنات کو دیتے ہیں. تو ساری چیز روز سوچیں گے تو 1 سیکنڈ میں سارا سامنے آ جائے گا. پہلے تو اللہ کی عظمت کو سوچنا. دوسرے نمبر پر نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا. میں جو نماز پڑھنے لگا ہوں اس کا ایک ایک رکوع اور ایک ایک سجدہ اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی. ساری دنیا کے بادشاہوں کو اتنی تنخواہ نہیں ملے گی جتنے مجھے ایک سجدے پر اللہ دیں گے. اس لیے اور یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، یہ فضائل مسائل کا دھیان جمانا. تیسری بات یہ سوچنا کہ میں نماز پڑھ کیوں رہا ہوں. اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اتنا بڑا حکم ہے، جس حکم سے 7 آسمان زمین بنائے تھے نماز پڑھو اس سے بھی بڑا حکم ہے. اور اتنی جگہ فرمایا ہے. دیکھو اللہ کا ایک حکم 7 آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اور نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے 600 حکم پورے ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا حکم ہے. تو اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں پڑھنی کہ لوگ کیا کہیں گے نماز نہیں پڑھتا. نہیں، لوگوں کی وجہ سے پڑھی تو پھر کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے لیے پڑھنی، اللہ کی عظمت کو سوچنا، نماز کے فضائل مسائل کو سوچنا، دھیان جمانا، اور اللہ جل شانہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس لیے پڑھ رہا ہوں. بس اب یہ اشارہ اسی لیے رکھا ہے کہ میں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے تعلق توڑ لیا. بیوی، بچے، دوست، گھر بار، دکان، سب کچھ پیچھے. اور کس سے تعلق جوڑ لیا؟ اللہ کا نام بڑے ادب سے لے، اللہ اکبر. سبحانک اللہم، یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، اس لیے فرمایا حضور نے یہ شروع میں پڑھا کرو. پھر الحمدللہ رب العالمین، ایک ایک آیت کا اللہ جواب دیتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے ہم ایک آیت نماز میں پڑھتے ہیں، خود جواب سنتے ہیں، پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں. سجدے میں جا کر انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے. قرآن میں بھی فرمایا سجدہ کرو قریب ہو جاؤ. وہ پہلے بزرگ جس کی جتنی اچھی نماز ہوگی، بعض بزرگ کہتے تھے سجدہ کرتا ہوں ایسے لگتا ہے اللہ نے پیار کیا ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، نماز میں سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے. جس کا یہ دھیان ہوگا کہ میں نے اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا ہوا ہے تو وہ جلدی جلدی اٹھائے گا. پھر پڑا رہنے دو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اتنی سی بات پوچھی، انہوں نے اتنا جواب دیا. کیوں؟ کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، تھوڑی لمبی کر لو. اللہ سے
باتیں لمبی کر لو، تو سجدے میں تو ہم اللہ کے قریب ہیں کہ تمہیں پتہ ہو کہ کون سی ذات تمہاری طرف متوجہ ہے تو تم کبھی سلام ہی نہ پھیرو. اللہ متوجہ ہے، آدمی ادھر توجہ نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں میں تیری طرف متوجہ ہوں، تو اس کی وہ چیز تمہیں میرے سے بھی اچھی لگتی. اس لیے تو نماز میں اللہ کا دھیان، اللہ کے دھیان. آخر میں سلام کیوں رکھا ہے؟ کوئی اور جملہ رکھ دیتے. سلام یہ بتا، سلام دیکھو دو آدمی بیٹھے بیٹھے آپس میں وہ تو سلام نہیں کرتے، سلام وہ کرتا ہے جو باہر سے آئے. نمازی آدمی دائیں طرف والوں کو کہتا ہے کہ میں تو تمہارے پاس نہیں تھا، اب آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ. پہلے میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا. پھر بائیں طرف والوں کو کہتا ہے میں تمہارے پاس نہیں تھا. المصلی یناجی ربہ، حضور نے فرمایا نمازی آدمی اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے. اب آیا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد استغفار کرنا ہے، یعنی جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی میں نہیں پڑھ سکا. تو نماز کو اچھا بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ. اچھا، بس اب بات چل رہی تھی تعلیم کی. تعلیم کے اندر 3 حصے ہوتے ہیں. تشکیل میں جا کر ہر روز تعلیم کرانی ہے، روزانہ فرشتوں کی صحبت ملے. تعلیم کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک فضائل کی کتابوں سے پڑھنا، جو کتابیں بزرگوں نے مقرر کی ہیں انہی میں سے پڑھنا ہے. یہ فضائل اعمال ہے نا، فضائل نماز، پہلے فضائل قرآن میں سے پڑھ لیں، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، اسی طرح فضائل صدقات ہیں، انہی کتابوں میں سے پڑھنا. کتابیں تو فضائل کی دنیا میں ہزاروں ہیں، لیکن ہم نے اس کتاب میں سے پڑھنا ہے جو بزرگوں نے بتائی. جیسے نماز پوری دنیا میں چلے جاؤ ایک ہی ترتیب ہے، ایسے محنت، دین کی محنت کی بھی ایک ترتیب ہو. اس لیے انہی کتابوں میں سے پڑھنا. اور طریقہ ہر ساتھی باری باری پڑھے. ایسا نہیں کہ ایک مولوی صاحب کو آپ کو روز آپ ہی کیا کرو، نہیں، ہر ساتھی، ہم سب سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہر ساتھی ہر عمل کرے، ہر ساتھی سے ہر عمل کروانا تاکہ وہ سیکھ جائے. پھر ہر باب میں سے 4-5 حدیثیں پڑھ لیں. نماز فضائل قرآن میں سے 2-4 حدیثیں پڑھ لیں، 2-4 جملے اپنی طرف سے بھی کہہ دے، شوق پیدا کرنے والے، ابھارنے والے، جس سے تلاوت کا جذبہ بنے. پھر فضائل نماز میں سے 4 حدیثیں پڑھ لیں، 2-4 جملے شوق پیدا کرنے والے، نماز پر محنت کا جذبہ بنے. پھر فضائل ذکر میں سے 4-5 حدیثیں، پھر 2-4 جملے اپنی طرف سے بھی. صرف کتاب سے پڑھتا رہے، اپنی بات نہ کرے تو ساتھی متوجہ نہیں ہوتے، اور اپنی بات زیادہ کرے تو ہماری باتوں میں تو نور نہیں، نور تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں ہے. اس لیے اپنی بات زیادہ نہیں کرنی، اپنی بات زیادہ نہیں کرنی. بس پھر تین حصے ہیں نا، فضائل کی کتابوں میں سے بھی پڑھنا، پھر تجوید ہے، دوسرا حصہ ہے تجوید، تیسرا حصہ ہے 6 نمبروں کا مذاکرہ. تینوں حصوں کو وقت دینا ہے. ایسا نہیں کہ فضائل کی کتابوں میں سے زیادہ پڑھ لیا، آخر میں کہ 6 نمبر 2 آپس میں سنا دو. نہیں، ایک 6 نمبر سنائے، ساری جماعت سنے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں. اذا تکرر تقرر، جب بار بار بات ہوتی ہے تو اندر اتر جاتی ہے. تبلیغ والا وہ نہیں جس کو 6 نمبر یاد ہو، تبلیغ والا وہ ہے جس کے اندر 6 نمبر پیدا ہو جائے. 6 نمبر تو پیدا کرنے ہیں تو لیکن ہر ساتھی ہر نمبر کی ایک فضیلت سنائے، زیادہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ صحابہ تنگ نہ آ جائیں. تو جب آپ خیال رکھتے تھے ہمیں بھی رکھنا چاہیے. ایک ایک فضیلت، زیادہ لمبے 6 نمبر نہ زیادہ لمبی دعوت نہ دو، یاد بھی نہیں رہتی کسی کو. اتنی دعوت دو جو اس کو یاد رہے. مختصر دعوت دینا، 6 نمبر مختصر. اور پھر اسی طرح تجوید کے لیے بھی تو ابھی ہم نے فضائل قرآن میں سے تو پڑھا، ابھی تعلیم کی بہت ساری باتیں باقی ہیں. پہلے ہم تجوید کر لیتے ہیں، پھر وہ کریں گے انشاءاللہ. تھوڑی دیر تجوید کر لیں، 3 ساتھی مل کر سورہ فاتحہ اور آخری 10 سورتیں تجوید کر لیں گے، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تجوید. دوستوں، جیسے یہاں پر ہم نے تجوید کی ہے، ایسے تشکیل میں جا کر بھی روزانہ تجوید کرنی. مخلوط جماعت اگر بنی ہو تو پہلے دن پوری جماعت اکٹھی تجوید کرے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جماعت میں کتنے ساتھی صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. اگر پوری جماعت میں ایک ساتھی صحیح تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے
تو ہم روزانہ تجوید کا ایک ہی حلقہ لگائیں. تھوڑا وقت زیادہ لگ جائے کوئی بات نہیں. بزرگوں نے تجوید کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ 15 منٹ 20 منٹ، جتنی بھی ضرورت ہو. زیادہ ضرورت ہو تو فارغ وقت میں پھر ایک عمل دو عمل کے درمیان جو وقت ملے یا رات کو جو وقت ملے اس میں تجوید سیکھ لیں. ہمارے ساتھ کوئی قاری صاحب ہوں، ان سے ہم سیکھتے رہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس مسجد میں ہماری تشکیل ہوئی وہاں ایک اچھے قاری صاحب ہیں، ان کو ہم اپنی پوری نماز سنا لیں، کچھ ان سے سیکھتے رہیں. یہاں تو موٹی موٹی غلطیاں ٹھیک ہوں گی. تجوید اس لیے رکھی گئی ہے تعلیم میں تاکہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ، قتل سے بھی بڑا، سارے گناہوں سے بڑا، شراب پینے سے بڑا، سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا. اور نماز کے جو ارکان اور فرائض ہیں ان میں سے ایک رکن قرآن پاک کی قرات ہے. اگر قرات صحیح ہوگی تو اللہ سے تعلق بنے گا. تہجد میں اپنی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر وہ قرآن اپنے اندر لے لیتا ہے. تو قرآن، حضرت سالم غلام تھے لیکن صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے. قرآن اچھا پڑھو گے، حضور فرماتے تھے یہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے داؤد علیہ السلام جیسی آواز اللہ نے ان کو دی. قریش کے سب سے بڑے سردار کی بیٹی سے اس کا نکاح ہو گیا. وہ تو قرآن اچھا پڑھو گے تو پھر اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ کے حجرے میں آئے تو وہ نہیں تھیں. تھوڑی دیر بعد آئیں، پوچھا کہاں چلی گئی تھی. ان کا اللہ کے رسول وہاں ہمارے حجرے کے ساتھ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا تھا، اتنی اچھی آواز تھی کہ میں نے زندگی میں کیسے کوئی ایسا پڑھنے والا سنا ہی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو، میں بھی ابھی مجھے یاد آیا کہ آپ نے تشریف لانا ہے اس لیے میں آ گئی، چلو مجھے بھی سناؤ. تو وہ حضرت سالم پڑھ رہے تھے. اور قرآن پڑھنے سے پھر اللہ سے محبت کتنی ہوئی. حضور فرماتے تھے جس نے ایسے آدمی کو دیکھنا ہو جو اپنے پورے دل سے اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ سالم کو دیکھ لے. تو اس لیے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، آدمی نیت کر لے تو آسان ہے. قرآن پاک کل 29 حرفوں سے مل کر بنا ہے. باقی زبانوں میں کئی حروف تہجی ہوتے ہیں، 55 ہوتے ہیں، سیکھنا بھی مشکل ہے. عربی زبان میں کل 29 حرف ہیں، الف با تا سا. اکثر ان میں سے آسان ہیں، تھوڑے سے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے یا جن کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہے، استاد سے سیکھنا پڑے گا. اگر ہم نیت کر کے سیکھنا شروع کر دیں، اپنے محلے کے قاری صاحب کو ہم کہیں 20 منٹ ہمیں دے دیا کرو، ہم آپ کو روز سبق سنائیں، تو چند دنوں میں ہماری تجوید ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے گاؤں میں کوئی قاری صاحب ہے ہی نہیں، 20 میل دور ایک شہر ہے وہاں پر قاری صاحب ہیں، تو پھر ہم عرض کریں گے کہ جیسے آپ گھر کا سودا لینے شہر جاتے ہو، بچوں کا سامان لینے کے لیے شہر جاتے ہو، قرآن کو سیکھنے کے لیے جانا اس سے زیادہ ضروری ہے. تو قرآن پاک کی تجوید اچھی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملکوں کے سفر بھی ہو جائیں اور ہماری تجوید ٹھیک نہ ہو، ہمارے پیچھے کسی مسلمان کی نماز بھی نہ ہوتی ہو تو کتنی. تو اس لیے یہ درخواست ہے کہ ہم اپنی تجوید کو اچھا بنانے کی ضرور فکر کریں گے نا انشاءاللہ. پھر تعلیم کے حلقے میں ہر کتاب سے پڑھنا اور 3-4 حدیثیں پڑھ کے 2-4 جملے اپنی طرف سے بھی کہہ دیں. تعلیم کے دوران ایک تعلیمی گشت ہوتا ہے 10 منٹ سے لے کر 15 منٹ تک، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. کیونکہ ہم گشت پر جانے والے ہم خود بھی اس کے محتاج ہیں جو پڑھا جا رہا ہے. اللہ رسول کا کلام یہ ہمارے روح کی خوراک ہے. ایک آدمی کو جگانے سے رہ گئے، اب وہ خوش ہو جائے کہ ساتھی 2-2.5 گھنٹے تعلیم کریں، میں نیند پوری کروں، تو نقصان کس کا ہوگا؟ رائیونڈ والوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہیں دینی. جس اللہ نے ہمیں دینا ہے اور جس نے ہمیں قبول کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے.
وہ دیکھ رہا ہے. جیسے کہتے ہیں نا خدا نہ خواستہ یہ دنیا والے کہتے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے یعنی وہ کیمرے کے سامنے ہے اس لیے ٹھیک چلو، تو ہم تو 24 گھنٹے اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں. ہم اللہ کے سامنے ہیں اس لیے صحیح چلنا نہیں صحیح. تو اس میں اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت صحیح ہوگی، اللہ سے تعلق بنے گا. تو اس لیے جو ہے وہ اپنی نمازوں پر محنت کرنا. ہاں تعلیم کی بات چل رہی تھی کہ تعلیم کے اندر تعلیمی گشت ہوتا ہے. 2 ساتھی مسجد کے ایک طرف بھیج دیے تاکہ قریب قریب کے لوگوں کو لا کر تعلیم کے عمل میں شریک کرائیں. وہ ساتھی 10 منٹ میں واپس آ جائیں. پھر ایک جوڑی کو دوسری طرف بھیج دیا، وہ بھی واپس آ گئے. پھر ایک جوڑی کو اس طرف بھیج دیا. آخر تک گشت چلتا رہے تعلیم ختم ہونے کے قریب تک. ہاں 2 ساتھی جا کر قریب قریب کے لوگوں کو بھی لے کر آ جائیں. اتنا بڑا عمل. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں گئے اور ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں بازار کر دکانیں کر رہے ہو اور مسجد نبوی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی. سب لوگ دکانیں چھوڑ کر بھاگ گئے، کوئی پیسے تقسیم ہو رہے ہوں گے. ہاں وہ پھر وہیں کھڑے رہے کہ ابھی واپس آئیں گے میرے پاس. پھر لوگ واپس آئے، پوچھا کیا ہوا کہ وہاں تو تعلیم ہو رہی تھی اور وہاں تو سیکھنا سکھانا چل رہا تھا. کوئی سورہ فاتحہ سکھا رہا ہے، کوئی دعائے قنوت سکھا رہا ہے. تو انہوں نے کہا خدا تمہیں ہدایت دے، یہی حضور کی میراث ہے. یہی چیزیں ذکر اور تلاوت تعلیم ہی یہی میراث ہے. تو اس لیے تعلیم کے حلقے میں ہم لوگوں کو لا کر شریک کریں. جو جتنی دیر کے لیے آئے اسے اتنی دیر میں فارغ کر دیں. آدھے گھنٹے کے لیے کوئی آیا اس کو لمبا نہیں بٹھانا، پھر آئندہ نہیں آئے گا. اس کا شوق باقی رہے. آدھے گھنٹے سے پہلے اس کو الگ لے کر تعلیم کے اندر دسترخوان بھی نہیں لگانا چاہیے حلقے میں. یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، اس کے بڑے آداب ہیں. حضرت ابو بکر حضرت عمر آپس میں ان کی آواز اونچی ہو گئی. فوراً آیتیں نازل ہوئی. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آئندہ اگر اونچی ہوئی آواز تو ساری زندگی کے عمل برباد. یعنی حضور کے بیٹھے ہوئے حضور کی مجلس میں تو حضرت ابو بکر اس کے بعد ساری زندگی ایسے بات کرتے تھے جیسے سرگوشی کرنے والا ہو. حضرت عمر ایسے بات کرتے تھے کہ آپ کو پوچھنا پڑتا تھا کیا کہا، اتنے ادب سے. تو ایسا یہ تو تعلیم تو حضور کی باتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کی مجلس. تو اس لیے اس کے آداب ہیں. تعلیم کے اندر دسترخوان نہیں لگانا. کوئی مہمان آ گیا ہے تو ساتھیوں کو اشارہ کر دے، ایک ساتھی اس کو الگ لے کر اس کا اکرام کر دیں. کسی کے اکرام کرنے کی ضرورت ہے اس کی تو ایک ساتھی کو کہہ دیا وہ اس کا الگ دسترخوان لگا کر اس کا اکرام کر دیں. اس کو چائے پلا دے، اس کو کوئی بھی اکرام کرنا ہے. تعلیم کے حلقے میں نہ دسترخوان. یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، اس کے آداب ہیں. اور شوق سے آنا. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہاری قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے. ہم تو صرف تمہارے شوق کو دیکھتے ہیں. کتنے شوق سے عمل کرتے ہو، کتنے شوق سے یہ تعلیم میں بیٹھتا ہے، کتنے شوق سے تہجد میں اٹھتا ہے، کتنے شوق سے گشتوں میں جاتا ہے، کتنے شوق سے عمل کرتا ہے. جب آپ کا شوق اللہ کو پسند آ گیا. مولانا احسان صاحب شیخ الحدیث صاحب سے پڑھیں گے، کہتے میں وہ ایک جگہ ان کو اوپر چڑھنے کے لیے سہارا لینا پڑتا تھا اور کوئی خدمت مجھے ملی نہیں. میں نے کہا یہی خدمت میں روزانہ کروں گا. خدمت ڈھونڈ رہا تھا. وہاں وہ آئے، وہ اونچی جگہ تھی. ایک دن میں نے سہارا دیا، دوسرے دن پھر آئے، پھر میں کھڑا تھا، میں نے سہارا دیا. تیسرے دن پھر آئے، پھر میں کھڑا تھا. تو تیسرے دن مجھے کہا کمرے میں آ جاؤ. پھر بیعت بھی کر لی، خلافت بھی دے دی، پھر سب کچھ دے دیا. دیکھو شوق. تیسرے دن سمجھ گئے ایسے اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. آپ بھی اللہ کو دکھاؤ نا کہ پسند آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں سال میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. ابھی پورا دین بھی نہیں نازل ہوا اور فیصلہ کروا لیا.
اللہ کو محنت پسند آ گئی حضور کی، فیصلہ ہو گیا، تو آپ بھی کوئی فیصلہ کرواؤ۔ تو شوق، اپنا شوق اللہ کو دکھانا، تعلیم میں پہلے، گشتوں میں پہلے، مشورے میں پہلے، راتوں کے اٹھنے میں پہلے۔ یہ آدمی 4 بجے اٹھتا ہے، میں 3 بجے اٹھوں گا، 3:30 بجے اٹھوں گا۔ یہ 20 منٹ دعا مانگتا ہے، میں آدھا گھنٹہ مانگوں گا۔ مقابلے کرنا، دنیا میں مقابلے کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس نے 8 مرلے کا گھر بنایا، میں 10 مرلے کا بناؤں، یہ تو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن ایمان اور اعمال میں مقابلے کرنا پسند ہے۔ وسارعوا سابقوا، قرآن میں ترغیب دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلے کرو، ریس لگاؤ، کوشش کرو، دوڑ لگاؤ اللہ تک۔ ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں کیا تو پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں، دین میں۔ اس لیے اب نماز ہماری اچھی ہو جائے، اس کے لیے بہت زیادہ کھانے سے بھی بچنا۔ زیادہ کھانا جو ہے وہ پھر نماز کی لذت باقی نہیں رہتی۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ میں نے ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا، بادشاہوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر کھایا، اور وہ زبردستی امام صاحب یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، کہتے ان کے کمرے سے نکل کر ہاتھ ڈال کے میں سارا قے کر دیتا، کیوں مجھے اتنا کھلایا؟ اس لیے کہ زیادہ کھا لیا تو پھر تو نماز کی لذت بھی نہیں آئے گی۔ جی تو بہرحال زیادہ فاقے بھی نہ کرے، اعضاء کمزور ہیں آج کل، لیکن کھانا کم کھائے تاکہ نماز اچھی ہو جائے۔ اسی طرح ذکر بھی روزانہ کرنا، یہ ذکر بھی اس کے ساتھ اسی لیے ہے کیونکہ ذکر میں اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، پھر نماز میں نصیب ہوگا۔ اگر ذکر میں دھیان نہ جمع تو نماز میں بھی نہیں جمے گا۔ اور دھیان کے بغیر جو عمل ہوتا ہے تو یوں فرمایا کہ کل عمل بدون حضور القلب فهو سورۃ، ہر وہ عمل جو اللہ کے دھیان کے بغیر کیا جائے وہ عمل کی تصویر ہے، حقیقی عمل نہیں ہے۔ گائے کی تصویر سے کوئی دودھ نکال سکتا ہے؟ باغ کی تصویر سے پھل توڑ کے کھا سکتے ہیں؟ تصویر سے اصل والے فائدے نہیں ملا کرتے۔ تو اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل نہیں ہوگا تو فرمایا پھر عمل بھی تصویر ہوگی، حقیقت نہیں بنے گی۔ حقیقت بنے گی جب اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو۔ اللہ کے دھیان کے ساتھ تب ہوگا جب روزانہ وقت مقرر کر کے ذکر کریں گے۔ 3 کام کرنے ہیں، ذکر بھی روزانہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی، اور تیسرا مسموم دعاؤں کا اہتمام بھی۔ صبح و شام کی دعائیں آپ نے سکھائی ہیں، سوتے وقت آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو جی، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ پھر صحابہ سے کہا سناؤ مجھے، انہوں نے وبی نبی کی جگہ وبی رسولی کا پڑھ دیا۔ آپ نے کہا نہیں، جو لفظ میں نے بتایا وہی پڑھنا ہے، وبی نبی کا ہی پڑھو، وبی رسولی کا نہ پڑھو۔ وبی نبی الذی، السلام علیکم کہنا ہے۔ ایک نے آ کر دوسری طرح سے اس نے کہا سلام علیکم، آپ نے جواب نہیں دیا، پھر کیا، پھر آپ نے پھر اسے فرمایا کہ یہ تو مردوں کا سلام ہے، سلام علیکم یہ تو مردوں کا سلام ہے، جیسے ہم نے سکھایا ویسے ہی کرو، السلام علیکم اسی طرح کہو۔ تو دعائیں سکھائی ہیں، یہ پڑھو یہ پڑھو، ہر موقع کی دعائیں۔ ان دعاؤں کو علماء نے لکھا ہے کہ اتنی، اب یہ جو رات سونے کی دعا، اس کا مطلب اتنا زبردست ہے کہ آدمی حضور پر قربان ہو جائے۔ ہر موقع کی دعائیں یاد کرنا، نہیں، سفر کی دعائیں ہیں، صبح و شام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں سے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ دعاؤں کے مانگنے سے اللہ سے تعلق بنتا رہتا ہے۔ ہاں، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کپڑوں کی دعا، صبح و شام اوپر چڑھ رہا ہے نیچے اتر رہا ہے، ہر وقت اپنا معاملہ اللہ سے تازہ کر رہا ہے۔ کافر کسی کو یاد نہیں کرتا، مومن تو ہر وقت اپنا معاملہ اللہ سے تازہ کرتا ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میرا ہر عمل، میرا جینا اور میرا مرنا آپ کے حکم کے لیے ہے،
میرا سب کچھ، میری آنکھیں، کان، دل، دماغ، روح آپ کے لیے ہے۔ تو موقع محل کی دعائیں، ان کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب سے بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو شہید کریں، اس سے بھی بڑی؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتاویں۔ آپ نے فرمایا، وہ چیز اللہ کا ذکر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب سے بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تم کو شہید کر دیں، اس سے بھی بڑی؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتاویں۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی، میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے، دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے، اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ باقی عبادتیں ان سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے، لیکن ایسے جیسے صابن سے موٹا موٹا صاف ہوتا ہے، ذکر سے ایسے جیسے ریت مار کر صاف کرتے ہیں۔ دل کی صفائی کیا؟ دل کے اندر کی بیماریاں ہیں خاص، حسد، کینہ، بغض، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سور کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہاں، دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، تکبر، حب مال، حب جاہ، ہاں، عہدے کی محبت، مال کی محبت، مازبانی جائعانی ارسلا فی غنم، حضور نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، وہ ان کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی مال اور عہدے کی محبت آدمی کا نقصان کر دیتی۔ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں، بھیڑیے کی عادت یہ ہوتی ہے، ہم تو افریقہ گئے تھے، وہاں والوں نے بتایا کہ بھیڑیا وہ ایک بکری کو نہیں زخمی کرتا، وہ 10-15 بکریوں کو زخمی کر کے پھر ایک کا گوشت کھاتا ہے، اس کے بغیر اسے نہیں مزہ آتا۔ تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنی مال کی محبت انسان کا نقصان کرتی۔ قیامت کے دن بعض لوگ اتنے اعمال لے کر آئیں گے کہ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکیں، لیکن حکم ہوگا سیدھے دوزخ میں لے جاؤ۔ اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا ان کو دنیا کی ہوس تھی، دنیا کی لالچ تھی، دنیا کی لالچ، سیدھا لے جاؤ۔ دنیا نظر آتی تو ٹوٹ پڑتے تھے، دنیا کی محبت۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آدمی کا دل بہت عجیب چیز ہے۔ ذکر کی بات ہے نا کہ 7 آسمان زمین میں اللہ پورے نہیں آتے، لیکن مومن کے دل میں اللہ کے نور کی تجلیاں آتی۔ اللہ کا نور اٹھانے کی جتنی استعداد مومن کے دل میں ہے، اتنی سورج میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نور کو مومن کے دل میں نہیں، مومن کے دل میں اللہ کا نور آتا ہے، تو اس لیے، لیکن ناپاک دل میں نہیں آتا۔ کسی انسان سے محبت، کسی مخلوق سے محبت صرف اللہ سے۔ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، یحبہم ویحبونہ، قرآن میں بتایا اللہ محبت کرتے ہیں، اور اس جیسی محبت کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس سے تعلق بنا لو، پھر وہ خود آپ کو دور ہونے بھی نہیں دیں گے۔ ہاں، پھر کسی اور سے محبت کرو گے تو اس کو اللہ مار دیتے ہیں بعض دفعہ، تمہیں تو اپنے لیے بنایا تھا، ادھر کدھر جاتے ہو۔ اس لیے اللہ کی محبت، 7 ارب انسانوں کی محبت آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گی جو اللہ کی محبت فائدہ دے گی۔ وہ سب کچھ آپ کو دے سکتے ہیں، اس سے محبت کرو نا، اس سے محبت کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ سارے وزیر، گورنر، یہ ایسے ہیں جیسے مری ہوئی بھینس سے جیسے کچھ نہیں ہوتا، ان وزیروں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے ہیں جیسے ایک کتا دوسرے کتے سے، اس کے وہ ہوا، اس کا وہ ہوا چیز، وہ تو اللہ کرنے والے ہیں، اس سے تعلق بناؤ، وہ بڑی قدرت والے ہیں۔ خیر، اب بات یہ چل رہی تھی کہ ہم جن چیزوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں رائے گنج میں،
وہ ہمیں اللہ نے ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، نوکری، دکان، تجارت، کھیتی باڑی، پڑھائی، یونیورسٹی، ان چیزوں کے لیے ہمیں نہیں پیدا کیا۔ سوچنا تو چاہیے نا، ہم پیدا کیوں ہوئے؟ پیدا کیوں ہوئے؟ ہر مسلمان اللہ کا سفیر ہے، اللہ کے پیغام کو اقوام عالم تک پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں سب سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ اصل نسبت ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں ہماری بیویوں کے لیے نہیں بنایا اور ہمیں ہمارے گھروں اور رشتہ داروں کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اقوام عالم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بنایا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور کام آسان ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی۔ حضور کا خط کسرا نے پھاڑ دیا کیونکہ آپ نے لکھا تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ایران کے بڑے کے نام ہے۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میرے نام کے ساتھ تو کوئی شہنشاہ کوئی لفظ لکھا ہی نہیں، ایران کا بڑا، اور اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھ دیا محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا کے نام۔ اس نے خط ہی پھاڑ دیا، یہ خط نہیں پڑھنا۔ حضور کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا۔ ہلک کسرا فلا یکون کسرا بعدہ، کسرا ہلاک ہو گیا، آج کے بعد دنیا میں کوئی کسرا نہیں آئے گا، ختم ہو گیا۔ کس کا خط پھاڑا ہے؟ اس لیے اس نے 2 آدمی بھیجے پکڑنے، گرفتار کرنے کے لیے۔ رات ہو گئی تھی، حضور نے کہا صبح آؤ، مہمان ہیں ان کو کھانا کھلاؤ۔ صبح وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب، انہوں نے کہا تھا ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے، کسرا نے، تو آپ نے ان کو صبح فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ آج رات کو میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے، واپس چلے، کسرا ہی مر گیا، بات ختم ہو گئی۔